اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین کرام السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت داتا گنج بخش سرکار رحمت اللہ علیہ 1965 کی پاک بھارت جنگ اور بھارتی فضائیہ کے ایک افسر کا قصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے، جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا۔ ناظرین کرام، 6 ستمبر سن 1965 کی پاک بھارت جنگ میں پاکستانی فوجیوں کی تعداد بہت کم اور اسلحہ بھی بہت تھوڑی مقدار میں تھا۔ 17 دن کی جنگ میں پاکستان کے فرزندان توحید کی ایک چھوٹی سی جماعت نے اپنی بے سرو سامانی کے باوجود کفار کے جم غفیر کو عبرتناک شکست دی، جو آج بھی تاریخ کے صفحات پر روز روشن کی طرح روشن ہے۔ فتح کی سب سے بڑی وجہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت، محبت، مدد اور حضرت داتا گنج بخش کی روحانی مدد شامل تھی۔ لاہور پر 3 جانب سے ہندوستان کی افواج کے حملہ کو پسپا ہونا داتا گنج بخش سرکار کے فیض و برکات کا مرہون منت ہے، جس کا ثبوت مندرجہ ذیل واقعات سے بخوبی ملتا ہے۔ ہفت روزہ چٹان لاہور نے ان دنوں یہ لکھا تھا: ایک صاحب قصور کے رہنے والے ہیں، وہ ہر ہفتہ حضرت داتا گنج بخش کے مزار پر حاضری دیا کرتے تھے۔ ایک دن حسب معمول مزار پر حاضر ہوئے، کوشش کے باوجود صاحب مزار سے کوئی توجہ نہ مل سکی۔ اس پس و پیش کے عالم میں انہوں نے 3 دن تک وہیں قیام کیا۔ آخری رات چند لمحات کے لیے زیارت نصیب ہوئی تو حضرت داتا گنج بخش سرکار رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ محاذ پر مصروف تھا، اس لیے نہیں پہنچ سکا۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق بزرگان دین پاکستان کی سرحدوں پر متعین کیے گئے ہیں اور پاکستان کی حفاظت کے لیے جہاد کا حکم دے دیا گیا ہے۔ جنگ کے ایام میں روزنامہ حریت کراچی اور روزنامہ مشرق لاہور میں مدینہ منورہ سے ایک صاحب کا خط شائع ہوا، جس میں لکھا تھا کہ مکتوب نگار کو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، دیکھا کہ سرور کونین حرم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے باب الاسلام میں بڑی اجلت میں ہے اور آپ کے ساتھ صحابہ کرام کا قافلہ بھی ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ پاکستان پر کفار نے حملہ کر دیا، اس لیے جہاد فرض ہو گیا اور سواری بڑی تیزی سے روانہ ہو گئی۔ جنگ کے دوران ایک ہندوستانی طیارہ دریائے راوی کے قریب گرا لیا گیا۔ اس کا پائلٹ، جو کہ ایک سکھ نوجوان تھا، پیراشوٹ کے ذریعے زمین پر محفوظ اتر گیا۔ اس نے اس امر کا اعتراف کیا کہ متعدد بار اس نے راوی کے پل کو بم سے اڑانے کی کوشش کی، مگر ہر بار ایک ہاتھ جس پر سبز رنگ کی پٹی تھی مجھے گرفت میں لے کر عاجز کر دیتا تھا۔ کئی بار میں بچ بچا کر نکل گیا، آخرکار میرا جہاز اس سبز رنگ کی مضبوط گرفت کے باعث لاہور میں گرا لیا گیا۔ یہ حضرت داتا گنج بخش سرکار رحمت اللہ علیہ کی روح مطہرہ تھی، جو جنگ کے دوران پاکستان میں مصروف تھی اور مدد کر رہی تھی۔ شاید اسی لیے ہی لاہور کو داتا کی نگری کہا جاتا ہے، جہاں پر ہر امیر، فقیر، غریب، مفلس، بادشاہ اور فقیر حاضر ہوتے ہیں۔ یہی نہیں، اس سے قبل بھی خانقاہ عالیہ پر بادشاہوں کی حاضری ہمیشہ سے ہوتی چلی آ رہی ہے۔ سب سے پہلا بادشاہ جس نے اس مزار اقدس پر حاضری دی وہ ظہیر الدولہ تھا۔ ابراہیم غزنوی افغانستان اور پنجاب کا حکمران تھا، جس کا عہد حکومت سن 1059 سے سن 1099 تھا۔ اسی بادشاہ نے اپنے عہد حکومت میں اس مقبرہ کی تعمیر کرائی۔ اس کے بعد سلطنت غزنوی کا ہر مقتدر رکن یہاں حاضر ہوتا رہا، بالخصوص سلطان الدولہ بن ارسلان شاہ غزنوی، سلطان معز الدولہ، سلطان خسرو شاہ غزنوی، سلطان خسرو ملک غزنوی، اور اس کے بعد سلاطین میں سلطان محمد غوری، سلطان قطب الدین ایبک، سلطان شمس الدین التمش، سلطان غیاث الدین بلبن۔ ان کے علاوہ مغلیہ خاندان کے شہنشاہ جلال الدین اکبر، نور الدین جہانگیر، شہاب الدین شاہ جہان اور اورنگزیب عالمگیر اور شہزادہ دارا شکو قادری بھی مرکز منور کی حاضری سے مستفید ہو چکے ہیں۔ مسلمان تو ایک طرف، سکھوں کی حکومت میں بھی اس مرکز منور کی تقدیس برقرار رہی۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ آپ کا بہت احترام کرتا تھا، وہ خود بھی حاضر ہوا، بلکہ خزانے سے 1000 روپیہ سالانہ مجاورین کا وظیفہ مقرر کیا ہوا تھا۔ اپنے عہد اقتدار میں اس نے سن 1833 میں مزار اقدس کی مرمت بھی کروائی۔ اس کے علاوہ
سردار رانی چندر کور نے ایک دالان بھی اپنے خرچ سے بنوایا تھا۔ محمد خان ٹیکسال والا نے اس زمانے میں اپنے ایک چاہ واقعہ میڈیکل کالج لاہور بھی خانقاہ کی نظر کر دیا تھا۔ انگریزوں کے عہد میں نواب شیخ امام الدین خان گورنر کشمیر اور ان کے صاحبزادے نواب شیخ غلام محبوب سبحانی رئیس اعظم لاہور اس خانقاہ پر حاضر ہوتے رہے اور عقیدت کے پھول نچھاور کرتے رہے۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصاں را پیر کامل کاملاں را رہنما۔ محترم ناظرین، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کیجئے اور دعا کریے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو بالخصوص اور دنیا کو بالعموم اس نئی بیماری کرونا وائرس سے نجات دلائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔